بات کر لیتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس کی. تو حکومت نے سٹوڈنٹس کے امتحانی نتائج کا میکانزم تبدیل کر دیا. نتائج کی نئی پالیسی اب متعارف ہوئی ہے. بالکل جناب, کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے طلبہ اور والدین کنفیوژن کا شکار ہیں کہ آخر یہ نئی تبدیلی جو رائج ہو گئی ہے وہ کیا ہے. دراصل ایف گریڈ اور جو نمبرز تھے نا وہ میرا خیال ہے کوئی 33 نمبر بتائے گئے تھے پاسنگ مارکس ہوں گے, وہ اب سسٹم ختم کر دیا گیا ہے اور اب ایک نیا نظام ہے جو کہ آ گیا ہے. تو پرانے نظام میں جب کسی طالب علم کو کوئی مضمون پاس کرنا ہوتا تھا تو 33 نمبر بڑے کم تھے جو کہ وہ درکار ہوتے تھے. تو اب سنا یہ ختم ہو گیا ہے, تو اب تو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. 40% 33 سے بڑھا کر دیا گیا ہے. تو وہ نوجوان جو پورا سال کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے اور بس آخر میں کوشش کر کے ادھر ادھر سے بس 33 نمبر لے لیتے ہیں, ان کے لیے تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اب یہ خطرہ جو ہے اس کی گھنٹی بج گئی ہے کہ بھئی پڑھائی کرنی ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. تو جناب گریڈز اب یہ جو بنائے گئے ہیں یا پھر یہ جو جی پی اے جس کا تعین اب کیا گیا ہے یہ کیا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ بڑے زبردست مہمان موجود ہیں. جی ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ایجوکیشن حمید الوانی صاحب ہیں سہرش, اور یہ 33 نمبر کی بھی کہانی کی بات کرتے ہیں لیکن یہ اس نظام کے حوالے سے بات کریں گے. حمید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے یہ جو نظام چینج کیا جا رہا ہے کہ اب 33 کی بجائے اب اور ایف گریڈ کی بجائے چیزیں چینج ہو رہی, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں اس سے کچھ چیزوں کے تو فوائد ہیں لیکن کچھ اس کے ڈی میرٹس بھی کچھ ہیں. میرٹس میں جیسے آپ کہیں کہ ہمارے ہاں جو کیونکہ مارکنگ سسٹم چلتا ہے جو ہمارے نمبرز کا جیسے آپ سادے لفظوں میں کہیں کہ چلتا ہے, تو اس میں کہ دنیا جو ہے جی پی اے پہ ہے. اب جب ہمارے اسٹوڈنٹس جب باہر کے لیے اپلائی کرتے ہیں ایڈمیشنز کے لیے یا تمام چیزوں کے لیے, تو ہمارے پاس کیونکہ وہ پرسنٹیج یا مارکس میں ہوتا ہے تو ہمیں اس کی ایکولائزیشن لینی پڑتی ہے ہیک سے, ہائر ایجوکیشن کمیشن سے, اور ان کو ایڈمیشن لینے میں دقت ہوتی ہے. اسی طرح اسکالرشپ لینے میں بھی دقت ہوتی ہے کیونکہ ہمارا نظام اس سے مختلف ہے. تو اس کے لیے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو جی پی اے پہ لے آئیں تمام چیزوں. جی پی اے ہمارے پبلک یا پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو ہے لیکن کیونکہ اسکولز کالجز میں نہیں تھا, تو یہ اسی لیے مترادف کرایا گیا ہے. نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی ہمارے پاس مارکس کے پیچھے ریس بہت ہے. جیسے بچہ جو ہے ایک مینٹلی ڈپریس ہوتا ہے, والدین جائز اور ناجائز طریقے سے چاہتے ہیں کہ میرے بچے کے اتنا مارکس زیادہ سے زیادہ آئیں. پھر ہمارے پاس کمپٹیشن یہ ہوتا ہے, کچھ کالجز یا اسکولز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی 97% میری کالج یا اسکول سے بچے ہوئے ہیں تو اس سے 95 ہوئے ہیں. تو یہ ایک ریس ہوتی ہے جس سے اس کے بہت ہی نتائج جو ہیں جس سے بچوں کو, والدین کو اور سسٹم کو نقصانات ہوتے ہیں. پریشر میں رہتے ہیں, ڈپریشن میں رہتے ہیں, جائز ناجائز وسائل استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا بچہ 97 اگر اس اسکول کے بچہ پاس آؤٹ 97 پہ کر رہا ہے, the rest of the remaining schools and trying to get a 98%. تو ایک ریس ہے. جبکہ جی پی اے ہمیں جو ہے جی پی اے مینس ایک گریڈ, آپ کا گریڈ پوائنٹ ایوریج ہے, جو گریڈ پوائنٹ ایوریج پہ آپ کو ہے 4 جی پی اے ہے, آپ کا 3.5 ہے, تو اس میں یہ جو مارکس کا ہے وہ سلسلہ نہیں ہوا. اب اس میں ایک چیز اور بھی سوچ رہی ہوں کہ ہم اکثر خبریں پڑھتے ہیں, اس طرح کی خبریں ملتی ہیں کہ جی ٹیچر نے اتنے مارکس دے کر آدھی کلاس کو پاس کر دیا, جس کے بعد ایک وبال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو اتنی محنت کی تھی, میرے مارکس کم ہیں, اس طرح مارکس کیسے زیادہ آ گئے. تو اس چیز کو, اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے بھی مارکنگ بڑی ضروری ہے جو بہتر ہو. نہیں, مارکنگ بہت ضروری ہے اور تمام چیزیں, لیکن یہ ایک مافیا ہے. دیکھیں یہ ہمارے پاس انفارچونیٹ ہے کہ آپ دیکھیں نا ابھی بھی آپ کا ایم ڈی کیٹ کا پیپر لیک ہو گیا, ریسنٹ یہ آپ کا اسکیم ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں سینٹرز آپ کے چینج ہو جاتے ہیں. ایک ہم کانسیپٹ ہوتا ہے رانگ سینٹرز کا. رانگ سینٹر کا سپوز کہ آپ کا سر سید کالج سینٹر ہے لیکن آپ کو بٹھا دیا گلشن میں اور آپ کی کاپی سر سید سے گلشن سے سر سید پہنچ گئی, گلشن میں آپ کو نقل کرائی گئی. یہ تمام یہ ایک اور طریقہ ہے کہ پیپر آپ کا ہے, نام سلپ پہ میرا ہے, فوٹو کسی اور کا ہے. اسی طرح سینٹر اپنی مرضی سے لگائے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جی پی اے والا انیشیٹو بہت اچھا ہے آپ لوگوں کا, ظاہر ہے اس سے بچوں کو سہولت ہوگی, لیکن یہ والا سسٹم ہے نا, جب پیچھے ہی شفافیت نہیں ہے تو جی پی اے تو پھر جو بھی آئے گا آئی جانے. دیکھیں یہی میں اس کے جو ڈی میرٹس کی بات شروع میں کیا کہ آپ کا دیکھیں اس کے کچھ حد تک آپ کہہ رہے ہیں فائدہ ہے, کیونکہ 2 مختلف چیزیں ہیں.
تعلیمی نظام اس کو سسٹم الگ ہے, ایگزامینیشن بورڈ اور اس کی منسٹری اور سیکرٹری الگ ہے. اب تعلیم کا منسٹر, اب یہ دونوں, ایک تو ان میں لیک آف کمیونیکیشن ہے, جو کمیونیکیشن اور آپس میں ان کا بہت زیادہ کلوز کوآرڈینیشن ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارا بچہ, اب میں جیسے سپوز کریں میرا نیٹو ٹاؤن بلانگس فرام ٹھٹا, اب کیا آپ سمجھتے ہیں جی پی اے آنے سے کہ ٹھٹا کے اسکول میں جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کا کوئی روشن مستقبل ہو جائے گا, وہ کوئی بہت کوئی پھل پھول جائے گا؟ نو. وہی اسکولوں کا انفراسٹرکچر رہے گا, وہی ہمارے ٹیچرز کے پڑھانے کا انداز رہے گا, وہی کیریکولم اور سلیبس رہے گا, وہی ہمارا خد و خال, یعنی ایک ہمارا وہی پرانا اور فرسودہ ڈھانچہ رہے گا. تو اس میں جو ہے نا ہمیں ضرورت یہ ہے کہ نظام کی بھی تبدیلی کی جائے. صرف ہمارا یہ کہ صرف نظام کو بھی اس کے ساتھ سلولی گریجولی, کیونکہ اب یہ ایک انیشیٹو اور ایک اچھی چیز ہے تو اس کو ہم اس کے لیے اپوز نہیں کرتے ہیں, لیکن یقیناً جب بھی آپ کوئی چیز امپلیمنٹ کریں گے تو یقیناً شروع میں اس میں فلاز ہوں گے, سلولی گریجولی ہم اس کو کوپ اپ کریں گے. تو یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ نظام کی پوری اس تبدیلی میں صرف یہ ایک کپ اٹھا کے ہم تبدیل نہیں کر رہے, باقی بھی شفل کرنا ضروری ہے. ضروری ہے. دیکھیں نا اس میں یہ کہ آپ کا یونیسیف کہتا ہے کہ 2,30,00,000 بچہ, یا جو میں کہتا ہوں پرانے سینسس پہ اب 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہے. آؤٹ آف اسکول مینس کہ ہی اور شی ڈزنٹ سی دا اسکول, ڈزنٹ مین ٹو دا اسکول. اس کے بعد ہم اگر سندھ کی بات کریں 65 سے 70 لاکھ بچہ ہمارے اسکول سے باہر ہے. اور ڈراپ آؤٹ جس کو کہتے ہیں, جو ہم ایک کلاس میں داخل کا, کلاس 1 میں 2 میں 3 میں کسی بھی ریزن کی وجہ سے, بہت سارے اس کے بھی ریزنز ہیں, تو اسکول سے باہر ہو گیا, ڈراپ آؤٹ ہو گیا. وہ پرائمری ڈراپ آؤٹ یعنی 1 to 5, ایک تو ہمارا آؤٹ آف اسکول ہے, پرائمری ڈراپ آؤٹ آپ کا 23% ہے. تو آپ اب ان کو بھی چھوڑیں, اب ہم صرف ان بچوں کو لیں, ڈراپ آؤٹ کو بھی چھوڑیں, آؤٹ آف اسکول کو بھی. وہ بچے جو ہمارے پڑھ رہے ہیں, آیا ان کو چھت میسر ہے, صاف پانی میسر ہے, لیبارٹری بلاکس, باتھ رومز ہیں, فیمیل ٹیچرز وہاں اویلیبل ہیں. حامد صاحب ہم اس جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر گھوسٹ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں. گھوسٹ ٹیچر بھی ہیں. اب اس میں ایک چیز اور جو کہ میں چاہوں گی اس پر آپ تھوڑا سا ذرا اپنا مجھے پوائنٹ آف ویو دیجئے. آپ لوگ ٹھیک ہے باہر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ جی یہاں سے جب ڈگری لے کے جائیں تو وہاں بھی پرابلم نہ ہو, تو آپ لوگوں نے جی پی اے والا سسٹم کا انیشیٹو لیا ہے. کنسیپشنل سٹڈیز کا جو انیشیٹو ہے وہ کب لیا جائے گا؟ اتنے بیگ ہیں, اتنی کتابیں ہیں, اور ایک بوجھ ہے کہ میں نے یاد کرنا ہے. دیکھیں میں نے آپ نے کہا نا کہ ہمیں اپنے کیریکولم میں, سلیبس میں, طریقہ کار میں ہمارے ٹیچرز کے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ لیول پہ, لیکن مزید اس میں روم آف امپرومنٹ ہے. کانسیپشنل آپ نے بہت اچھا ہے, کانسیپشنل ہماری اسٹڈیز ہونی چاہیے. ہم ابھی تک فوکس سبجیکٹو پہ ہوئے, رٹافیکیشن پر ہیں, یا آبجیکٹو کی طرف ہم گئے تو اس میں ہمارا پیپر لیک آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا ہر پیپر لیک آؤٹ ہو جاتا ہے. پیپر لیک آؤٹ کا معاملہ سب سے زیادہ ہمیں سندھ میں کیوں نظر آتا ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب؟ اگر ہم بات کرتے ہیں پیپر لیک آؤٹ ہو رہا ہے, نقل مافیا آ رہا ہے, موبائل ہو رہا ہے, تو آئی واز شاکڈ کہ یہ اس طرح زیادہ ادھر تعلیمی ادارے میں بہت زیادہ ہے. اور آپ سمجھیں کہ میرے خیال میں کہ دوسرے صوبوں میں بھی اس کے بہت زیادہ ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ سندھ صرف ہے, لیکن یہ بہت زیادہ ہے. اس معاملے میں ہم بڑے زرخیز ہیں سندھ میں کہ ہم نے بہت اس میں جو آپ نے ہمیں 1 منٹ کی صرف وضاحت دوں گا کہ جیسے کہ آپ نے میرا تعارف کرایا ایز اے ڈائریکٹر ایجوکیشن, تو اچھا اس میں پارٹس ہیں کہ بورڈس and examination boards and universities are different thing. Primary education and literacy department is bit different thing. And کچھ projects ایسے ہیں جس کو World Bank اور دوسری اس کو کرتا ہے. Basically میں اس World Bank کے projects کو as a director education and government کے ساتھ کر رہا ہوں. لیکن ہم پھر اس پہ آتے ہیں. یقیناً اس میں بہت زیادہ ہمارے ہاں, ایک تو دیکھیں اس میں یہ کہ آپ کی کاپی اگر ایگزامینیشن اسٹارٹ کا ٹائم 9 بجے ہے, ہر حال میں کوشش کر کے آدھا گھنٹہ آپ نے پہلے کاپی پہنچانی ہے. اب گلشن حدید پہ سینٹر ہے, فار فلنگ ایریا ہے, بہت دور ہے. یا آپ ویسٹ کی طرف جائیں تو ہمارا ہب تک ہمارا کراچی لگتا ہے, دور ہے. اب وہ آدھا گھنٹہ پیپر, پھر اسٹوڈنٹ کو آپ نے یہ لینئنسی دی ہے کہ 9 کی جگہ 9:15 9:20 تک ہم لینئنٹ کرتے ہیں کہ وہ آ سکتا ہے, یعنی وہ پونا گھنٹہ, یعنی 45-50 منٹ میں اس میں آپ کا پیپر لیک ہو جاتا ہے. آپ نے کیا اور وہ جو واٹس ایپ پہ کیا, ہم نے وہی آبجیکٹیو سارے, جب میں پونے گھنٹے میں آیا تو میں نے ساری ہوم ورک اپنا جو بھی نقل کا تھا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس میں لیجسلیشن ہمارے کاپی کلچر پہ ہونی چاہیے. کاپی کلچر میں لیجسلیشن برائے نام ہے جس کی بدقسمتی سے امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس پہ سخت, اس میں آپ کا فوٹو کاپیئر شامل ہے, اس میں آپ کا گیٹ پہ چوکیدار شامل ہے, پولیس والا شامل ہے. ایون جو سینٹرز خریدتے ہیں, دیکھیں نا یہ پوری مافیا. آپ بورڈ آف آپ کو ایک باری بتاؤں, بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کراچی اس وقت بغیر چیئرمین, بغیر سیکرٹری, بغیر کنٹرولر سے کے ساتھ چل رہا ہے. 1 ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں. آپ بتائیں وہاں کوئی سائننگ اتھارٹی نہیں ہے. تو دیکھیں
ایک آپ کا ایجوکیشن لیسٹ پریورٹی ہے پھر تو ایجوکیشن بھی اور نظام بھی لیسٹ پرائرٹی اچھا لیکن ویسے ایک نو چیز ٹالرنس ان ہے الوانی ایجوکیشن. صاحب، یہ اس کو ایک سسٹم میں نہیں ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن ایک طرف ہے، ایگزامینیشن الگ سے پیرالل ایک باڈی چل رہی ہے، یہ تو پوری ایک باڈی ایگزیکٹلی میں نے وہ جو شروع میں بات کی کہ لیک آف کوآرڈینیشن ہے، لیک آف کمیونیکیشن ہے، اس کو ایک جو ہے ڈومین انڈر دی امبریلا آف ڈومین ہونا چاہیے. اب ایگزامینیشن بورڈ کیا کہتا ہے جی تعلیمی نظام جو بھی چل رہا ہے ہم نے تو امتحان کرانے چلے خیر افسوس مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ آج تک پتہ نہیں ہمیں کوئی ایسا پڑھا لکھا بندہ ہی نہیں ملا جو ان فلاز کو دور کرنے کے لیے کوئی کام کرے یا کوئی پلان بنا اس کے میں دے. بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس میں سب سے پہلے آپ کی سنسیئرٹی ہے. اب جب ہمارے پاس پیشن نہیں ہوتا، سنسیئرٹی نہیں ہوتی، رائٹ پلیس پہ رائٹ پرسن نہیں ہوتا، ہم اکیڈمک لوگوں کو اتنا آنے نہیں دیتے، یہ پورا ایک سسٹم ہے مافیا. جو اب دیکھو وہ سیاسی آدمی چاہتا ہے میرا اس کا بھی بچے ہیں وہ A++ لائے، پھر جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں، جو آپ کے گورنمنٹ آفیشل ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی بات ہے. سر ان کے تو بچے ویسے ہی گرامر سکولز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ بڑے سکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو عام آدمی کا بچہ ہے جو گورنمنٹ کے سکول بالکل میں اس کا آپ لوگوں نے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 33 سے بڑھا کر اب 40% اس کی رکھ دی ہے. یہ آپ لوگوں نے ویسے کیا سوچتے ہوئے رکھی ہے؟ اور دیکھیں مجھے اس پہ بینگ اے پارٹ آف دی گورنمنٹ ہونے کا ایک یہ میں شاید اس کا کہیں وائلیشن کر رہا ہوں. جب 33 پہ ٹیچنگ کی ہم نے نوکریاں دیں آلدو کہ ہم نے تھرڈ پارٹی کے تھرو دی، IBA کے تھرو 60,000 ٹیچرس ان میں بھرتی میں پرائمری اور JEST جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر. اس ٹائم بھی جب ہمارے پاس ویکیوم تھا تو ہم نے 33 پہ دی. اس ٹائم بھی ہم نے یہی بات کی کہ جی 33% کا جو آدمی لیتا ہے لیسٹ یعنی باٹم لائن پہ رہے وہ آگے ڈیلیور کیا کرے گا. تو یہ انفارچونیٹ ہے، اس میں بہت ساری لیکن اس میں بھی تو اس وقت الوانی صاحب مسئلہ یہ ہوا تھا کہ لوگ پاس ہی نہیں ہو رہے تھے. بالکل اس یونین میں کافی سیٹیں آپ کی ویکینٹ اور ویکیوم تھی تو الٹیمیٹلی اس کو ہمیں آپ کو ایک بات اس کا موقع کا فائدہ تھا 78% بلوچستان کی اور 58% ہماری سندھ کی بچیاں کبھی اسکول ہی نہیں گئی ہیں. تو آپ دیکھیں نا ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ویری ولنریبل کنڈیشن. تو اس میں بہت ضرورت ہے اس میں کام کرنے کی. اچھا امپلیمنٹیشن آپ کی پالیسی اب جو GPS سسٹم ہماری یہ گورنمنٹ لائی ہے، یونینیمس لائی ہے، لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے اس کی سسٹینیبلٹی رہے، اس کی کنٹینیوٹی رہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اچھا آپ نے 58% کے حوالے سے کہا کہ ہماری بچیاں اسکول جو ہے وہ نہیں ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو تھوڑا سا، جنرل مشرف جب پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت یہ کچھ اضلاع میں پڑھا لکھا پنجاب کے نام سے پنجاب میں ایک پوری اسکیم جو ہے وہ چلی تھی بائی فنڈڈ. اس وقت کچھ سکولز کو ناظرین باقاعدہ یہ تیار کیا گیا کہ وہاں پر پرائمری اسکول میں جہاں میل ٹیچرز تھے وہاں فیمیل کہ وہ جو بچے ہیں ان کو بھی وہی پڑھائیں گی. اچھا وہاں ڈراپ آؤٹ کم ہوا، ڈراپ آؤٹ زیادہ ہو رہتا ہے، میل ٹیچر ہوتا ہے ڈنڈا ونڈا لڑکوں پہ زیادہ چلتا ہے، لڑکیوں میں نسبتاً وہ کم، تو ڈراپ آؤٹ کم ہوا، یہ بھی ایک بڑا ہے. تو جب ہماری بچیاں اسکول نہیں جا رہی تو کل کو وہ ٹیچر کیسے بنیں گی اور ہم وہ ایجوکیشن کے نظام کو اور سسٹم کو بہتر. تو فیمیل ٹیچر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی ٹیچر اسپیشلی پرائمری اور ایلیمنٹری سیکشن میں وہ بڑا اچھا پڑھاتی ہیں اگر ایسا ہو. اچھا یہ جو 33% کا ہے، اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ ٹیچر ہی وہ رکھے ہیں تو پھر تو ہم چاہے 40% ہو 33 ہو تو نظام تو اگلے آنے والے 10 سال نہیں بہتر ہوگا. لیکن ایک اس میں پازیٹیوٹی یہ ہوئی کہ 33% بھی وہ لوگ آئے جو تھرڈ پارٹی یعنی IBA کا ایک ریکگنائزڈ ہے، آغا خان ریکگنائزڈ ہے، وہاں کے تھرو آئے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا کہ بھائی آپ کو ٹیچنگ سیاسی بنیاد پہ یعنی آپ کی کیا تعلیم ہے آپ کو ہم نے اکوموڈیٹ کرنا ہے سیاسی لوگوں نے. اتنی اچھی اور سچی باتیں کر رہے ہیں آپ. بس آپ کے پاس جانے کے بعد کیا ہوتا ہے. اینی وے تو وہ یہ جو تمام چیزیں ہیں کہ وہ ہم ایسے ہی دیتے تھے کہ بھائی کسی کو اکوموڈیٹ کرنا. اسی طرح آپ دیکھیں گوسٹ ٹیچر ہیں، گوسٹ اسکولز بھی ہیں، اس کی ایسنی نہیں ہے، بجٹ نہیں ہے. اب آپ ایک گاؤں میں ہیں، آپ ایک پارٹی کے ہیں، آپ نے آ کے اسکول دی، میں آپ کے اپوننٹ پارٹی کا ہوں، میں آیا، مجھے گاؤں والوں نے کہا جی وہ دے کے گئے، آپ نے کیا ہمارا ووٹ بینک کم ہوگا، اب میں نے بھی دے دی. ایک ہی گاؤں میں 4 اسکول بنے ہوئے ہیں اور 4 اسکول جس کی ایسنی بجٹ نہیں ہے صرف اس کمپٹیشن میں الٹیمیٹلی وہاں پر الٹیمیٹلی وہ چاروں اسکول جو ہیں یہاں گائیں بندھی ہوئی ہیں، یہاں آپ کا یوریا رکھا ہوا ہے، یہاں آپ کی اوتاق بنی ہوئی، الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ نہیں آیا. اور پرائمری لیول پہ یونین لیول پہ اگر آپ کا MP MNA یا اسے لوگ اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ انوالو ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں اس میں بالکل زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے. ایجوکیشن، ہیلتھ، داخلہ یعنی ہوم،
اس میں آپ نے اکوموڈیٹ، باقی بھی چیز اچھی نہیں ہے، نان ٹرانسپیرنٹ ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو ریمیننگ ڈپارٹمنٹ سے ہمیں آپ کریں، بالکل آپ لیکن صحیح ان کہہ رہے پہ ہیں. زیرو ٹالرنس. اچھا مجھے ایک چیز اور بتائے گا جو میرا پرسنل ایک میں سوچ رکھتی ہوں، آپ اگر اس سے متفق ہوں تو اپنی سوچ بھی بتائے گا کہ ہم لوگوں کے ہاں یہ جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ اور بیچلرز کے لیے سسٹم ہے کہ پورا سال ہم پڑھائی کریں گے. اب حالانکہ بیچلرز کے لیے میں دیکھ رہی ہوں کہ سیمیسٹر سسٹم آ گیا ہے کہ اس میں جناب ایسا جس طرح بوجھ نہیں ہوتا کہ آپ کو 3 مہینے کا ایک سیمیسٹر ہے، اس کے بعد آپ کا ایگزام ہوگا. یہ ہم میٹرک اور انٹر میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی ہے، یہ جو جی پی ہم لا رہے ہیں اس میں بھی یہی ہے، اس کے خدو خال یہی ہیں. یعنی اچھا یہ تھوڑا سمجھا دیں، میٹرک میں بھی پھر سیمیسٹر سسٹم ہوگا؟ بالکل، میٹرک میں اب سالانہ آپ کے 2 ٹائم ایگزام ہوں گے. پہلے بھی سالانہ 2 ہوتے تھے، لیکن وہ اس طرح ہوتے تھے کہ سالانہ ایگزام میں آپ فیل ہو گئے تو سپلی میں جائیں گے. لیکن ابھی آپ نے یہ ہے کہ ہاف ایئرلی جس کو ایگزام ہیں وہ ہوں گے، اس میں ہوں گے جس میں ہمیں سیمیسٹر سسٹم. اگر سپوز آپ کے 8 یا 6 سبجیکٹس ہیں، آپ نے 3 اس میں لے لیے، 3 آپ نے اس سبجیکٹ میں لے لیے، تو اسی طریقے سے ہم اس کو کوپ اپ کریں گے. اب اس کو اسی بنیاد پہ رائج کیا جا رہا ہے. یعنی کہ اب میٹرک اور انٹر کے بورڈ کے امتحان نہیں ہوں گے، اب یہ جی پی اے جو آپ کا ہوگا امتحانات بورڈ کے بورڈ ہی لے گا. اچھا بورڈ ہی لے گا، لیکن وہ نمبرز کی بجائے جی پی اے کا سسٹم، نمبرز کی جگہ جی پی اے کا سسٹم ہے. اینول ایگزام کے جگہ اینولی آپ 2 ٹائم سیمسٹر آپ کو اس کو کہنے ہیں. اس پہ سپوز آپ نے فرسٹ سیمسٹر میں 3 سبجیکٹس لیے اور آپ نے وہ کیے، اب نیکسٹ جو ریمیننگ. لیکن اس میں ایک چیز البانی صاحب، ایگزام تو ہونا ہے تو ایگزام پھر وہ نقل مافیا بھی انوالو ہوگا. ایگزام ہونا ہے تو پھر سینٹر بھی پکیں گے. ایگزام ہونا ہے تو پھر الٹیمیٹلی اب بجٹ بھی زیادہ چاہیے ہے. ایگزامینیشن بجٹ ہوگا، آپ کا ہیومن ریسورسز آپ کے بڑھیں گے. آپ دیکھیں نا، اب ہم جہاں بھی ہم پوچھتے ہیں کہ جی یہاں اس طرح آپ انٹرمیڈیٹ بورڈ جائیں، کراچی بورڈ جائیں، آپ کو گاڑی سے اترنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی. آپ کو ہر چیز میں وہیں فیسیلیٹیٹ کریں. ایجنٹس گھوم رہے ہیں، بھائی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جی رینجر سے، پولیس ہے. بھائی رینجرز تو پیراملٹری فورس ہے، سیکنڈری فورس ہے، اس کا یہ کام تو نہیں ہے. لیکن چونکہ اب آپ ایگزامینیشن سینٹر پہ آپ دیکھیں نا، پولیس ہے، رینجرز ہے، پیپر سینٹرز پہ پہنچانا ہے، انویجیلیٹرز ہیں، اتنا ہیومن ریسورس، اتنا بجٹ، پھر ہمارے ہاں چھٹیاں، سردی کی چھٹیاں، گرمی کی چھٹیاں، اور نمبر آف ہالیڈیز، تو پھر آپ یہ کیسے چلیں؟ تو یہ سارے سوالات ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ ایک چیز اچھی آئی ہے تو اس میں فلاز یقیناً ہوں گے. انیشیٹو ہے تو وہ آہستہ سلولی گریجولی اس کو کوپ اپ کیا جائے. ناظرین جنہوں نے صرف ٹی وی پر یہ خبر سنی ہے کہ سسٹم کو چینج کیا جا رہا ہے اور اب 33% سے 40% کر دیا گیا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے یہ بہت اچھا ہو گیا ہے کہ ہمیں بتا دیا حامد صاحب نے کہ جناب سیمیسٹر سسٹم ہی ایک طرح کا ہوگا. پہلے 6 مہینے میں جو سبجیکٹ آپ چوز کریں گے ان کے 6 مہینے میں آپ کو بورڈ ہی آپ کا امتحان لے گا، اور باقی کے جو ہوں گے وہ اگلے 6 مہینے میں، اور جناب جی پی اے کے تھرو آپ کا رزلٹ آئے گا. یہ بہترین کام ہو گیا. میری نظر میں سے اسٹوڈنٹس پہ برڈن بھی کم ہوگا. برڈن کم ہوگا. اور دیکھیں دنیا میں یہ سسٹم رائج ہے. اب کیمبرج سسٹم ہمارا یہی ہے او لیول. بالکل ایسا تو اسی طریقے سے ہمیں دیکھیں اب ہم بہت پیچھے رہیں گے تعلیم کے میدان میں. ہم کہیں کمپیٹ، آپ دیکھیں نا، آپ تو بنگلہ دیش سے کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہم دیکھیں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اس میں بہت میجر چینجز اور وہ چینجز لائے جائیں جو ریولیشنری چینجز ہوں. لیکن اس کے لیے ہمیں سنسیئرٹی سے، محنت سے، اساتذہ کو، اور ایک اور آخری بات کہ پیرنٹنگ کا رول امپورٹنٹ ہے. وہ سب سے پیرنٹنگ کو بھی اس پہ بہت توجہ دینی ہے. ہم ہر چیز سرکار پہ ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں ان سب کو پیرنٹس، اسٹوڈنٹ، ٹیچر، اور اس کو امبریلا اوپر سے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سرکار کرائے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. امید البانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈائریکٹر ایجوکیشن. اور سب سے پہلے ماں باپ کا رول ہے، پھر اساتذہ کا، اس کے بعد ایگزامز ہیں، اور پھر آنے والا نتیجہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.